بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، اب مضمون نمبر 11 فوگ اور اسموگ، جس کے اسباب، اثرات اور تدارک یعنی اس کے خاتمے کے لیے جو اقدامات کیے جاتے ہیں، اس مضمون میں ہم پڑھیں گے۔ اس کا پہلا نصف حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں ہمیں پتہ چلا کہ دھواں اور درجہ حرارت کم ہونے کی وجہ سے دھند جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کے ملنے سے اسموگ یعنی دھند جمع ہوتی ہے، اور یہ ایک قسم کی فضائی آلودگی ہوتی ہے جسے فوٹو کیمیکل اسموگ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب نائٹروجن آکسائڈ جیسے دیگر زہریلے ذرات سورج کی حدت سے مل کر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ اب ہم ان کے اسباب اور اثرات پڑھنے کے بعد ان کے تدارک یعنی خاتمے کے لیے کیا تجاویز کی جاتی ہیں پڑھیں گے۔ تدارک یعنی حفاظتی اقدامات یا ان کے خاتمے کے لیے کیا تجاویز جو ہیں وہ اختیار کی جاتی ہیں۔ ان تمام خدشات اور خطرات کے حوالے سے بطور ایک ذمہ دار شہری ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ شاہراہات یعنی سڑکوں پر رواں دواں دھواں اگلتی گاڑیوں کو مکمل طور پر بند کر دیں، اور ایسی پبلک ٹرانسپورٹ کو متعارف کرائیں جن سے دھواں نہ نکلتا ہو اور وہ ماحول کو آلودہ بھی نہ کر سکے۔ درختوں کے کٹاؤ بلکہ قتل عام پر سختی سے پابندی عائد کر دی جائے اور نئے درختوں کی کاشت میں اضافہ کر دیں، کیونکہ درخت ہی فضائی آلودگی روکنے اور آکسیجن کی پیداوار میں مؤثر ترین ذریعہ ہیں۔ آلودگی کو کم کرنے کے لیے نچلی سطح تک یعنی عام لوگوں تک آگہی مہم یعنی ان کو معلومات دی جا سکتی ہیں، یہ والی مہم شروع کرنی چاہیے تاکہ لوگ اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھ سکیں اور آلودگی کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ دور کے سفر کے لیے ریلوے کو یعنی ٹرین کے سفر کو ترجیح دی جائے، کیونکہ یہ ایک واحد ذریعہ ہے جس میں آلودگی کے پھیلنے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ ہر سطح کے نصابات یعنی جو درسی کتابیں اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں، ان میں ماحولیاتی آلودگی کے اسباب اور تدارک یعنی اس کے خاتمے پر اسباب سبق شامل کیے جائیں۔ ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں آگہی کو یعنی معلومات کو عام کیا جائے۔ اخبارات، رسائل اور جرائد میں معلوماتی فیچر لکھے جائیں جس سے لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہو۔ ہر علاقے سے روزانہ کی بنیادوں پر کوڑا کرکٹ اٹھانے کا اہتمام کیا جائے۔ محلے کی سطح پر ایسی کمیٹیاں بنائی جائیں جو اپنے علاقے میں فضائی آلودگی کو پھیلنے سے بچانے کی کوشش کریں۔ وزارت ماحولیات کو اس ضمن میں اس سلسلے میں انتہائی متحرک اور فعال کرنے کی ضرورت ہے، یعنی ان کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے، ان میں تحریک پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ محض زبانی جمع خرچہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ صرف بنی نوع انسان ہی فوگ اور اسموگ کے مضر اثرات سے متاثر نہیں ہو رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دوسری تمام مخلوقات بھی شدت سے متاثر ہو رہی ہیں۔ یعنی سب سے پہلے تو سمندر میں موجود آب حیات ہوں یا فضا میں موجود پرندے یا کرۂ ارض پر موجود دوسرے تمام جانور، سب اس خاموش قاتل کی گرفت میں آئے ہوئے ہیں۔ عالمی سطح پر اس کے تدارک یعنی اس کے خاتمے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ بھی کم ہیں، اور ان میں ماتعدد اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، یعنی بہت زیادہ اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حوالے کا شعر آپ لکھیں گے، کاربن بکثرت یعنی ڈھیر زیادہ کاربن، محدود آکسیجن یعنی آکسیجن کی کمی، کاربن بکثرت، محدود آکسیجن، کلورین کے اثر سے مسموم ہیں فضائیں، یعنی فضائیں جو ہیں وہ کلورین کے زیر اثر زہریلی ہو چکی ہیں۔ لاہور میں حالیہ اسموگ اور فضائی آلودگی کی بگڑتی ہوئی صورتحال نے شہریوں کی زندگی اور صحت کو کیسے متاثر کیا ہے، اس پیراگراف میں ہمیں لاہور کی رہائشیوں نے BBC سے گفتگو کرتے ہوئے جو تکلیف بیان کی ہے اس کو پڑھیں گے۔ 1.5 سال کی ایک بیٹی کی پڑھی لکھی والدہ نے BBC کو بتایا کہ ان کی بیٹی اسموگ سے بری طرح متاثر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس کا گلا خراب، کھانسی، بخار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے منہ میں چھالے بھی نکل آئے ہیں۔ اس وجہ سے اسے کھانے پینے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ لاہور شہر میں بسنے والے لاکھوں افراد اسموگ سے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ ملٹی نیشنل کمپنی کے ایک سیلز مین کا کہنا ہے کہ اس کا روزگار ایک ایسے کام سے منسلک ہے جس کی وجہ سے سارا دن گھر سے باہر رہ کر موٹر سائیکل چلانا پڑتی ہے۔ میں مختلف پوائنٹس پر جا کر اپنی پروڈکٹ یعنی اپنی بیچنے والی چیزوں کی مارکیٹنگ کرتا ہوں، اور جب دن بھر کام کر کے گھر جاتا ہوں تو فضائی آلودگی اور اسموگ کے باعث میری آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور ان میں شدید جلن شروع ہو جاتی ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے آنکھوں میں جلن اور پانی آنے کے باعث جگہ جگہ بائک روک کر پانی سے آنکھیں دھونا پڑتی ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ حوالے کا شعر آپ لکھیں گے، ایک دھواں سا کہیں اندر سے اٹھا ہے، ایک دھواں سا کہیں اندر سے اٹھا آتا ہے، اپنی سانسوں سے میری روح چلی ہو جیسے،
یہاں تک آپ نے اس نصف مضمون کو یاد کر لینا ہے، لیکن ابھی یہ مضمون مکمل نہیں ہے، اس کا کچھ حصہ بھی باقی ہے جو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ آپ اس مضمون کو یعنی اس بقیہ نصف حصے کو اچھی طریقے سے یاد کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔